جی عامر صاحب، آپ کی خدمت میں اپنے پچھلے پروگرام کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارے جو غیر احمدی ظاہر ہے، ہمارے جو مخالفین ہیں، معاندین ہیں، ان کی طرف سے ایک بہت زیادہ جو چرچا کیا گیا کہ احمدی جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات جب ایک عام آدمی تک پہنچتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور پیدا ہوتی ہوگی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ان کا کون سا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے اور غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ احمدیت کے عقائد کسی بھی سطح پر اسلام کے عقائد سے مختلف ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم جماعت احمدیہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ کی کوئی تعلیم یا کوئی بھی بات ہرگز ایسی نہیں جو اسلام سے سر منہ بھی انحراف رکھتی ہو، بلکہ دراصل احمدیت یعنی حقیقی اسلام جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ احمدیت کی تعلیمات ان اسلامی حقیقی تعلیمات کا ایک بہترین خلاصہ ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں ہم تک پہنچائیں۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ شروع سے لے کے پہلے دن سے لے کے کہتے رہے آخری وقت تک، اور جماعت احمدیہ بھی اس وقت سے لے کے اب تک یہی کہہ رہی ہے اور رہتی دنیا تک کہتی چلی جائے گی۔ کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی یحیی الدین و یقیم الشریعہ کا سلوگن لے کے، جو قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ وہ آنے والا جو میرا مسیح ہے وہ آ کے اسی دین کو زندہ کرے گا، دین اسلام کو، اور شریعت اسلامیہ کو دنیا میں قائم کرے گا۔ یہ درست ہے کہ اس بارے میں جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ وقتاً فوقتاً اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن کوئی بات آج تک یہ کوئی بیان نہیں کر سکا کہ یہ جو بات ہے وہ اسلام کے برعکس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ تشریحات میں بعض دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے، اب جہاں تک تشریحات کا تعلق ہے اس بارے میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کسی بات کی، کسی قرآن آیت کی یا کسی قرآن حدیث کی یا کسی عقیدہ اسلامی عقیدہ کی کوئی ایسی تشریح پیش نہیں کرتی جو پہلے بزرگ پیش نہیں کر چکے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ چنانچہ جب یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں جماعت کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ تو بیسڈ ہوتی ہے ایک تعصب کے اوپر، اناد کے اوپر، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ دشمن ہمیشہ ہونی بات ہی کرے گا۔ پھر یا بعض سادہ لو آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خود تو تحقیق نہیں کی ہوتی، علماء سے سن کے، مشائخ سے سن کے وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں کہ یہی بات ہوگی جو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، اور یہ طریق بھی درست نہیں ہے۔ خود آپ انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات بیان کی جائے تو خود اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی بات کہہ بیٹھو جو حقیقت کے خلاف ہو، پھر تمہیں بعد میں اس شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو یہ بہت سنہری اصول قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ایک اور وجہ ان اعتراضات کی یہ ہوتی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عبارات کو، حضور کی تحریرات کو سیاق و سباق سے کاٹ کے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ایک سننے والے کو سیاق و سباق سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے ایسے مغالطہ میں ڈالا جائے جو حقیقت نہیں ہوتا، جبکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارا تفصیل کے ساتھ وہ مضمون بیان فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ جب اگر آپ وہاں اس اصل مصدر پہ جا کے، اصل جگہ پہ جا کے کتاب کو پڑھیں تو آپ کے سارا مضمون جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو غلط معنی پہنا کے عوام الناس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ تفسیر القول ما لا یرضی بہ صاحبہ یہ درست نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عبارات کی جو اعتراض کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں خود اپنی کتابوں میں تشریح اور تفسیر بیان فرمائی ہوئی ہے، اور اصل سوچ تو وہی ہے، اور دوسروں کی مخالفین کی طرف سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ حجت تو نہیں ہو سکتی، وہ سوچ تو نہیں ہو سکتا۔ اب سادہ سی ایک میں آپ کو منطقی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جاننا ہو تو کیا ابو لہب سے یا ابو جہل سے پوچھیں گے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور کے ارشادات کی طرف رجوع کریں گے؟ تو منطقی بات، اصولی بات یہی ہے کہ سورس کے اوپر جا کے تحقیق کا جو مرکز ہے وہ اصل سورس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس اصولی بات کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی اصولی اور منطقی بات ہے کہ جس سے کسی بھی
عقل مند آدمی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود اپنے عقائد بیان فرمائے ہیں وہی دراصل جماعت کے عقائد ہیں، وہی جماعت کی تعلیم ہے، اسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس اصول کے تحت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کتب میں سے یعنی ظاہر ہے کہ وقت کی رعایت کی وجہ سے ایک دو اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس سے سارے ناظرین کو علم ہو جائے گا کہ جماعت کی تعلیم ہے کیا، اور اگر کسی جگہ ان کو وہ سمجھتے ہوں کہ کوئی اختلاف ہے تو ہم حاضر بیٹھے ہیں، ہم پوچھیں، ہم اس کی وضاحت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے ایک مال دین ہو چکا اور وہ نعمت مرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اور ہم یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شاشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو حکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کو تبدیل کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک مومنین کی جماعت سے خارج ہو جاتا ہے اور ملحد اور کافر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکے۔ فرماتے ہیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت و قرب کا بجز سچی اور کامل مطابقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے۔ تو یہ ہے حضور کی تعلیم۔ اس کے بعد ایک اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور کی تحریر۔ حضور فرماتے ہیں سو اے تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت میں شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے۔ اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے نہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مرتبہ کوئی نبی ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی کتاب۔ پھر فرماتے ہیں ہماری جماعت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے، غور سے سننے والی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہماری جماعت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو در حقیقت اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھا، اور کتاب اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور حشر و نشر اور جنت اور دوزخ پر ایمان لاتا ہے، اور موت کے وقت تک اسلام پر قائم رہتا ہے۔ پھر اس طرح حضور فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ تمام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معقول عذر اور مقبول عذر کے بغیر چھوڑتا ہے تو وہ گویا سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اب اس میں مجھے کوئی بتائے کہ کون سی اسلام کے خلاف تعلیم ہے یا کون سی اسلام کے برعکس یا اسے ٹکرانے والی نعوذ باللہ تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی سرے منہ بھی فرق نہیں۔ اور پھر کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اسلام میں کچھ کمی یا زیادتی کرنے کے لیے آیا ہوں؟ ہرگز نہیں کہا۔ اور یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صرف اعتراض کی خاطر اعتراض کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ علی وجہ البصیرت پوری تحقیق کا حق ادا کرنے کے بعد اگر اس کو بات کوئی سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کا حق ہے، ظاہر ہے، شرافت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پوچھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لیکن پھر ایک اور بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف عقائد پر بات ختم نہیں ہو جاتی، پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جو اسلام کے قرآن کریم کے اندر احکام مندرج ہیں یا قرآن کریم کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کس کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑی منطقی سی بات ہے،
خدا تعالیٰ نے گلاب کا پھول پیدا کیا ہے خوشبو آنے کے لیے، اس میں بدبو نہیں آ سکتی، اور اسی طرح گندگی کے ڈھیر میں سے کبھی خوشبو نہیں آئے گی. یہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے. اب اگر قانون قدرت کے مطابق اسلام کے اوپر، اس کے احکام کے اوپر اس کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق جماعت احمدیہ کو مل رہی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جماعت احمدیہ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اسی کو آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلام سے خارج ہے. اب آپ، یعنی میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کے معاشرے کے اوپر بھی نظر ڈال کے دیکھ لیں اور باہر کے معاشرے کے اوپر بھی نظر ڈال کے دیکھ لیں، آپ کو خود بات کو سمجھ آ جائے گی. اگر نہیں سمجھ آتی تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیں. علامہ اقبال صاحب جن کو مفکر اسلام اور کیا کچھ نہیں کہا جاتا یا سمجھا جاتا، خود انہوں نے یہ اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ اسلامی تعلیم کا دیکھنا تو وہ قادیان جا کے دیکھے. اور الفضل ما شاہدت بہ الاداء، کہ جس بات کو دوسرے جس بات کا اقرار کریں اس کو مانیں، اس کے سے بڑی گواہی اور نہیں ہو سکتی. تو دوبارہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہرگز سر منہ بھی اختلاف یا فرق نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیم، جو بہترین اسلامی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے، اسی کا خلاصہ ہے جو ہم مسیح موعود علیہ السلام نے، وہ خلاصہ جس کو لوگ بھول چکے تھے اس کو یاد دلایا ہے. صرف یہ کام آپ نے کیا ہے، یحیی الدین و یقیم الشریعہ کے تحت. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.